آپ کے معاشرے میں کس کی وقت زیادہ ہے, کس کی عزت زیادہ ہے, کس کو زیادہ کامیاب گردانا جاتا ہے, اسکول ٹیچر کو یا بیوروکریٹ کو. بدماشیہ کی تو میں بہت بات کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ میں آپ کو 2 بچوں کی کہانی سنائی تھی. اس ولاگ میں میں آپ کو 2 دوستوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں, اور اس کہانی کو سنانے کے بعد میں آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. آپ نے مجھے اس کا پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دینا ہے. بدماشیہ کی تو میں بہت بات کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہانی صرف کہانی نہیں ہے, یہ ایک آئینہ بھی ہے جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں, بلکہ اپنے پورے معاشرے کو دکھانا چاہتا ہوں. کہانی کچھ یوں ہے کہ 2 دوست تھے, انہوں نے اکٹھے میٹرک کیا, اکٹھے انہوں نے ایف ایس سی کیا, وہ یونیورسٹی میں پہنچ گئے. ایک دوست بہت زیادہ ایمبیشس تھا, اس کو ترقی کرنے کا بہت شوق تھا. دوسرا اتنا ایمبیشس نہیں تھا, اس کو بس کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے, معاشرے کی تھوڑی بہت خدمت کرے. دونوں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کر نکلے. ایک دوست کو سی ایس ایس کرنے کا شوق تھا, تو اس نے سی ایس ایس کی تیاری کرنا شروع کر دی. دوسرا دوست اسی طرح ایک امتحان میں بیٹھ کر استاد بن گیا. پہلا دوست کسی ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا. وہ آہستہ آہستہ سول سروس کے گر سیکھنا شروع ہو گیا. وہ اپنا کام بڑی تندہی کے ساتھ, بڑی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتا تھا, مگر ساتھ ساتھ وہ اپنی دوستی یاری بھی بنا کے رکھتا تھا دوسرے بیوروکریٹس کے ساتھ, اس علاقے کے ضلع کے سیاستدانوں کے ساتھ, اثر و رسوخ والے تاجروں کے ساتھ, مل مالکان کے ساتھ. جب وہ تھوڑا اسسٹنٹ سے ڈپٹی کمشنر لیول پر گیا تو پورے ضلع کا انتظام اس کے ہاتھوں میں تھا. اس کے پاس بہت زیادہ قوت اور طاقت تھی. اس کو تحفے تحائف کچھ موصول ہونا شروع ہو گئے. کوئی اس کو اپنے ساتھ شکار پر بلاتا, کوئی اس کو اپنے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے جاتا, کوئی آ کے کوئی گھڑی دے دیتا, کوئی بیگ دے دیتا اس کی بیوی کے لیے, کوئی اس کو حج اور عمرے کے ٹکٹ دے دیتا, جن کو وہ تحفہ سمجھ کر, دوستی یاری کا ایک طریقہ سمجھ کر قبول کر لیتا. وہ صرف تحفے لیتا نہیں تھا, بلکہ وہ تحفے دینے میں بھی آگے تھا. دوسری طرف جو استاد تھا وہ پڑھانا شروع ہوا. سائنس پڑھاتا تھا, بایولوجی, کیمسٹری پڑھاتا تھا, فزکس پڑھاتا تھا. پہلے وہ اسکول ٹیچر لگا, پھر وہ سینئر اسکول ٹیچر لگا. وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت زیادہ آنیسٹ تھا. وہ ہمیشہ ان کی ضرورت سے زیادہ مدد کرتا. ان کو کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے وہ اسکول کے بعد بھی بیٹھ جاتا, ان کے مسائل کو بھی سنتا, ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا. وہ چاہتا تھا جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے کلاس کے اندر وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں. وہ ان کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن محسوس کرتا تھا, ایک تعلق محسوس کرتا تھا. اس کو خوشی ہوتی تھی اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر, محنت کرتا دیکھ کر, آگے بڑھتا دیکھ کر. تو ظاہر ہے وہ اپنے کام میں اچھا تھا, اس کو بھی ترقی ملتی گئی. وہ ایک وقت آیا 8-10 سال بعد وہ وائس پرنسپل بن گیا اپنی محنت کی وجہ سے. دوسری طرف جو بیوروکریٹ تھا وہ بھی ترقی پاتا گیا. اس کے پورے ملک کے اندر بہت تعلقات تھے. اس کو بیوروکریسی کی گیم بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی. اس نے اپنا ایک لیگ بھی بنا لیا, یعنی کہ اپنے ارد گرد چند لوگوں کا ایک گروپ اکٹھا کر لیا. یو اسکریچ مائی بیک, آئی ول اسکریچ یور بیک. اس میں وہ خود کمشنر تھا, 2-4 اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے, 2 ڈپٹی کمشنر بھی تھے, 1-2 سیکٹری لیول کے لوگ بھی تھے. یہ 6-7 لوگ مل کر کچھ نہ کچھ پیسے بھی بنا لیتے تھے. پورے ضلع کے جو انتظام تھا ان کے ہاتھ میں تھا, تو نیچے سے بھی اوپر پیسہ آتا تھا, اوپر سے بھی نیچے پیسہ آتا تھا. تو کچھ عرصے بعد یہ بیوروکریٹ پیسے میں کھلنا شروع ہو گیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ بیوروکریٹ کام نہیں کرتا تھا, وہ کام بھی پوری تندہی کے ساتھ, محنت کے ساتھ کرتا تھا, اپنے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی بہت زیادہ کماتا تھا. پیسے اس نے اتنے کمائے کہ اچانک اس کی کوٹھیاں کھڑا ہونا شروع ہو گئیں. لاہور میں کوئی کسی رشتہ دار کے نام, کوئی کسی رشتہ دار کے نام, اس کے باہر بینک اکاؤنٹ کھلنا شروع ہو گئے. اس کی زندگی کے وارے نہارے تھے, اور وہ ترقی پاتا پاتا بہت زیادہ طاقتور اور تعلق دار اور امیر کبیر بیوروکریٹ بن گیا, جس کو ٹچ کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے, جس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ خوف زدہ ہوتے تھے. دوسری طرف اسکول ٹیچر بھی ترقی کرتا گیا, محنت کرتا گیا. ساتھ ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا, اس سے بھی وہ پیسے کما لیتا تھا, اس سے اس کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا. اس کی بھی شادی ہو گئی, بیوی بچے ہو گئے. پھر وہ پرنسپل بن گیا. کوئی اس کو مسئلہ نہیں تھا. ایک اس نے چھوٹا 3-4 مرلے کا گھر بھی بنا لیا کسی محلے کے اندر. تو اپنا گھر تھا, نوکری تھی, چھوٹی گاڑی بھی تھی. تو اس کی بہت اچھی زندگی اس نے گزاری, اور وہ اس اپنی زندگی سے خوش تھا. ایک بچہ اس کا انجینئر بن گیا, دوسرا بچہ ڈاکٹر بن گیا. ان کو نوکریاں کو بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ملی, مگر ان کا گھر اچھا چلتا تھا. دوسری طرف بیوروکریٹ, اس کے بچے بھی بہت زیادہ کامیاب ہوئے. پیسوں کی ریل پیل تھی, مگر وہ بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیتا تھا. اس نے ان کو بہترین اسکولوں میں تعلیم
تعلیم دلوائی, کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا, کوئی امریکہ میں, کوئی یورپ میں اس کا بچہ پڑھنے چلا گیا. وہ حکومت کے ساتھ ہی سیمی پرائیویٹ ادارے کا چیئرمین بن چکا تھا, LDA جیسے یا اسی طرح کے اور ادارے جو ہماری پنجاب حکومت اور سندھ حکومت اکثر بناتی رہتی ہے. اس کے پاس مفت کی گاڑی تھی, مفت کا پیٹرول تھا, گھر تھا, کوئی خرچہ نہیں تھا, تنخواہ تھی اور پیسے کی بھی ریل پیل تھی. تو یہ اپنے خاندان کو نہیں بھولا, اپنے سسرال کے گھر جاتا تو ساتھ ساتھ بکرے بھی لے کر جاتا, گائے بھی لے کر جاتا, قربانی میں بھی یہ 3-4 گائے ذبح کرتا اور ہر کسی کے گھر کلو کلو گوشت لے کر جاتا. اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا یہ اس مسئلے کو جھٹ میں حل بھی کروا لیتا, کیونکہ اس کے تعلقات بہت زیادہ تھے. لوگ اس کے بہت زیادہ مشہور تھے, کیونکہ ظاہر ہے تھانے کچہری کا مسئلہ لوگوں کی جان کھا لیتا ہے. اور اس کے اپنے خاندان میں, دوستوں میں اس کی وقت, اس کی طاقت, اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی. لوگ اس کو سر جھکا کر ملتے تھے, سر جھکا کر ہاتھ ملاتے تھے. اس کی جی تھی, اس کی شاباشی تھی. دوسری طرف استاد بھی جو ہے وہ معاشرے کا ایک معزز رکن تھا. ہاں اس کی DHA میں کوٹھیاں نہیں تھیں, مگر ایک چھوٹے موٹے محلے میں اس کے 3-4 مرلے کا گھر تو تھا ہی. وہاں کے لوگ بھی جو غریب غربا تھے, عوام تھے, وہ اس سے مشورے آ کر لیتے تھے. وہ لوگوں کی جس قدر ہو سکتا مدد بھی کرتا تھا, لوگ اس سے محبت بھی کرتے تھے, مگر اس کی وہ وقت, وہ طاقت نہیں تھی معاشرے میں. لوگ اس سے جھک جھک کر آ کر نہیں ملتے تھے, لوگ اس کے گھر میں حاضری نہیں دیتے تھے, لوگ اس سے اپنے کام کروانے کے لیے اس کے گھر کے باہر تانتا نہیں باندھتے تھے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 زندگیاں آپ نے دیکھی جو 2 دوستوں نے گزاری, ان کا میں نے آپ کو خلاصہ ہی پیش کیا ہے. ایک زندگی ایک بیوروکریٹ کی ہے جو بڑا کامیاب بیوروکریٹ ہو کر ریٹائر ہوا اور بعد میں اپنے بچوں کے پاس امریکہ میں اس نے ریٹائرمنٹ کے آخری سال گزارے. دوسری طرف استاد تھا جس کی گاڑی بھی ریٹائرمنٹ کے وقت بک گئی, تو آخر میں وہ ایک اسکوٹر پہ اس کی زندگی وہ گزارتا رہا. آپ کے ارد گرد, ہر انسان کے ارد گرد یہ زندگیاں کھیلی جا رہی ہیں, یہ زندگیاں گزاری جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے معاشرے میں کس کی وقت زیادہ ہے, کس کی عزت زیادہ ہے, کس کو زیادہ کامیاب گردانا جاتا ہے, اسکول ٹیچر کو یا بیوروکریٹ کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, جس کی DHA میں 3 کوٹھیاں ہیں, باہر بچے پڑے ہیں اور بینک میں اربوں روپے کا بیلنس ہے اور وہ ریٹائر ہو کر گولف کھیل رہا ہے, یا وہ استاد جو اب ایک اسکوٹر پر ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے, جس کا ایک بچہ ایک لوکل کھاد فیکٹری میں انجینئر ہے اور دوسرا بچہ ایک لوکل چلڈرنس ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے؟ آپ کے نزدیک ان زندگیوں میں سے کون سی بہتر زندگی ہے, کون سی کامیاب زندگی ہے؟ میں اچھی زندگی کی بات نہیں کر رہا, میں مورل زندگی کی بات نہیں کر رہا, میں اسلامی شاعر کے حساب سے گزاری ہوئی زندگی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کون سی زندگی کامیاب زندگی ہے؟ پہلی زندگی کامیاب ہے یا دوسری زندگی کامیاب ہے؟ اسی سوال کے اندر, اسی آئینے کے اندر ہمیں اپنے معاشرے کا مسخ شدہ چہرہ نظر آ جانا چاہیے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.